السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. آج آپ قمر بانو ناری شہزادی اور سنائیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. پارٹ 2 اور ٹھیک. سنائیں. اچھا جناب، تو ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ غیبی مدد تک ہم نے اس دن میں نے آپ کو سنائی تھی. اناری شہزادی تھوڑی سی پھر آج جو کر رہے ہیں وہ ہے توکل. ٹھیک ہے، پتہ ہے توکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی توکل مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ پہ، صرف کہ وہی ہماری مدد کے لیے کافی ہے. جیسے ہم صبح شام بھی پڑھتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے. اچھا جناب، پھر کیا ہوا؟ ایک دن فضل صاحب جو بہت ہی نرم مزاج انسان تھے، یعنی بہت ہی ہمبل سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو اناری شہزادی میں ہے نا ایک انکل فضل صاحب، ہاں ان کی ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ جن کے گھر میں ختیجہ فضل صاحب وہ ہیں جن کے گھر میں اناری شہزادی آتی تھی، جن کے گھر میں نا جہاں پہ درخت لگا ہوا تھا انار کا، اس کے اندر اناری شہزادی رہتی تھی. تو پھر سنیے ہوا کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ حدیث میں کیا آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے، وہ بھلائی دیتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آسان لوگ، نرم لوگ، ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو بہت ہمبل ہوں، سب سے بہت اچھے سے پیش آتے ہوں. اچھا جناب، تو پھر کیا ہوا کہ فضل صاحب ایک بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت ہی نرم مزاج انسان تھے. انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر ہم کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ میرا خیال ہے فضل صاحب کو اس حدیث کا پتہ ہوگا جس میں یہی آیا ہے کہ جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ سے بہت ساری معافی مانگتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے آپ کی ہیلپ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے ہیلپ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے رزق جو ہے وہ جو بھی چیز آپ کو بینیفٹ کرتی ہے، جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے دنیا میں، اس کو رزق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے آپ کے لیے ہیلپ بھیجتا ہے، مدد بھیجتا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر واقعی ہم کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آتی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پر پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھ پر یہ معاملہ واضح کر دیں، یعنی مجھے بتا دیں کہ آخر کون میرے گھر آتا ہے اور میرا سارا کام کر جاتا ہے. میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو یعنی دیکھیے آپ، دعا جو ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم زندگی پڑھتے ہیں نا، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر موقع پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی عبادت ہے. تو اگر آپ اللہ میں سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے. تو بہرحال انہوں نے یہی سوچا کہ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے آخر کون ہے جو یہ میرے ساری مدد کرتا ہے، کام کر دیتا ہے. اسی سوچ کے ساتھ وہ استغفار پڑھتے پڑھتے اپنے گھر سے نکلے. راستے میں ان کو ایک جوان سا لڑکا ملا، یعنی ینگ بوائے ملا، جو بہت پریشان لگ رہا تھا. ہاں ٹین ایجر آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو ہے فضل صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا سب خیریت ہے نا، کیا ہو گیا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، بڑے مشکل میں معلوم ہوتے ہو. تو لڑکا جو ہے وہ تو بس جیسے تیار ہی بیٹھا تھا، اس نے سنا اور وہ رونے لگ گیا. بالکل وہ بہت پریشان تھا. تو فضل صاحب بھی گھبرا گئے. انہوں نے بہت محبت سے، شفقت سے بولا، بیٹا تم چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو، میں کچھ کر تو نہیں سکتا، پر ہاں دعا مومن کا ہتھیار ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم بھی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اور آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے. تو اور دوسری بات یہ بھی، کیونکہ دیکھیے فضل صاحب جو ہیں ان کو میرے خیال میں اس بارے میں بھی پتہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو چھوٹوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہر کسی سے، ہر بچوں سے بھی پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود ہی سے سلام کر لیا کرتے تھے، ویٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ مجھے سلام کریں. ان کو اتنے چھوٹے ہوتے تھے وہ بچے، ان سے بہت محبت سے، بہت چھوٹے بچوں کا بہت خیال کرتے تھے. اچھا جناب، پھر کیا ہوا کہ فضل صاحب کی بات سن کر وہ لڑکا جو تھا وہ ایک دم ریلیکس ہو گیا، سکون میں آ گیا. اور پھر اس نے بتایا کہ میری امی اور ابو جو ہیں دونوں ہی بہت پہلے دنیا سے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس. تو میری جو پرورش ہے میرے چچا نے کی، اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ڈال گئے.
مجھے ڈر ہے کہ میں اگر ناکام ہو گیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا۔ فضل صاحب بہت تعجب میں آ گئے، بڑے حیران ہوئے، بولے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے اپنی ساری پریشانی بیان کر سکتے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، جی مجھے آپ بہت نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، میں ضرور آپ سے مشورہ کروں گا، پر پہلے میں اپنے معاملے کے لیے استخارہ کروں گا، پھر مشورہ کروں گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ امی یہ استخارہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے استخارہ، پتہ ہے آپ کو کیا ہے استخارہ؟ فاطمہ بتائیے۔ ہم سب چیزوں سے پہلے استخارہ کرتے ہیں ہوں، اور ایک ورڈ ہوتا ہے وہ حاضر الامر، ہاں ہم دعا کرتے ہیں اور وہ ہم چھوڑتے ہیں ہم جاؤں یا نہیں جاؤں، ایسے کرتے ہیں۔ شاباش فاطمہ، ایسے یہ استخارہ جو خیر کی دعا ہے، تو اس کو رسول اللہ صحابہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے وہ آیات سکھاتے ہیں۔ استخارہ جب بھی آپ کسی، یہ اس خیر کی دعا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں نا، اور آپ کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں، پھر آپ اللہ میاں سے 2 نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اور استخارے کی ایک اسپیشل دعا ہے وہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، خیر کی دعا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں پریشان ہوں، کنفیوز ہوں، تو استخارہ کریں پہلے، اس کے بعد پھر کسی اچھے سے جو آپ کے فرینڈز ہیں، فیملی میں جو آپ کے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان سے پھر آپ ایڈوائس لیں، مشورہ کریں۔ تو بہرحال فضل صاحب بہت تعجب میں آئے تھے، انہوں نے جب اس بچے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں پہلے تو میں استخارہ کروں گا، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ بتانا چاہیے بھی کہ نہیں۔ پھر فضل صاحب بہت خوش ہوئے، لڑکا جو بہت چھوٹا سا تھا لیکن اتنا سمجھدار کہ وہ ہاں انسانوں سے پہلے اللہ سے خیر کی دعا کرنا چاہتا ہے اور پھر انسانوں سے مشورہ کرے گا۔ اب فضل صاحب مسکرا کر بولے کیوں نہیں بیٹے۔ پھر دونوں نے مل کر نماز استخارہ پڑھی، پھر دعا کی خوب رو رو کر۔ اس کے بعد لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہادی ہے، دونوں قرآن کے حافظ ہیں اور مل کر قرآن کی تعلیم اپنے ملک میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے جناب، کہ وہ جو عبداللہ کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سنا آپ نے؟ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن جو ہے اس سے ہمیشہ ہمارا بیسٹ فرینڈ فار ایور ہے۔ میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ تھینک یو فاطمہ۔ تو آپ قرآن سیکھیے بھی اور آگے بھی سکھائیں۔ اچھا ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ کو پھر دوسری اس کو کنٹینیو کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔